زرد اسکلم سیدہ پارٹ 13 سیکنڈ لاسٹ پارٹ۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ میرا کی گود میں ہی لیٹا ہوا تھا اور وہ اسے ہی نہار رہی تھی۔ اٹھ کے اس کی آنکھ کھلتے ہی میرا نے اسے پیار سے دیکھتے پوچھا، اس کی جانب مسکراتے دیکھ سر اس بات میں ہلا کر وہ اٹھ بیٹھا۔ اٹھ کر اس نے اپنے بائیں کلائی پر بندی گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ گھڑی 1 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ مسجدوں سے اذان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ 2-2.5 گھنٹے سوتا رہا۔ آج اس نے خواب میں مومن کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا جیسے وہ اس سے خوش ہو۔ وہ خود بھی آج کافی عرصہ بعد دل سے خوش اور مطمئن تھا۔ آئی لو یو ماما۔ امیرہ کے سامنے بیٹھ کر اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر باری باری چومے۔ آئی لو یو ٹو۔ جواباً اس نے بھی اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیا۔ یہ لیں ماما، یہ اپنے پاس رکھیں، یہ آپ کے گھر کی چابی ہے، آپ جب چاہیں وہاں جا سکتی ہیں۔ اس نے گھر کی چابی امیرہ کو تھمائی۔ مومن کے گھر کی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے چابی تھامی۔ اس کی آنکھیں بے ساختہ بھیگ گئی تھیں۔ جی ماما، آپ کے اور بابا کے گھر کی۔ اس نے اس کی آنکھ میں آنسو صاف کیا۔ امیرہ نے چابی اس سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ خود بھی چہرے پر بھرپور مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا ماما، میں ذرا نماز پڑھ کے آتا ہوں، اذان ہو چکی تھی۔ وہ امیرہ کو نماز کا کہہ کر مسجد جانے کے لیے نکل گیا۔ امیرہ طمانینہ سے اس کی پشت کو تکتی مسکرا رہی تھی۔ گلاب کے پھولوں کا بڑا سا گلدستہ ہاتھ میں تھامے وہ گھر واپس لوٹا اور سیدھا امیرہ کے کمرے میں چلا گیا۔ امیرہ لیٹی ہوئی تھی مگر جاگ رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ اٹھ بیٹھی جبکہ اس کے ہاتھ میں موجود گلدستہ دیکھ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ یہ آپ کے لیے۔ مسکراتے ہوئے اس نے وہ گلدستہ اس کی جانب بڑھایا جسے اس نے خوش دلی سے تھام لیا۔ ماما، آپ کو یاد ہے بچپن میں جب آپ مجھ سے ناراض ہو جاتی تھی تو میں آپ کو روز فلاور دے کر مناتا تھا؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اشتیاق سے بولا۔ ہاں نینو، مجھے یاد ہے۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی بھلا؟ اس سے جڑی تو ہر ایک بات اسے ازبر تھی۔ اس لیے آج میں نے سوچا کہ آپ کے لیے گلاب کے پھول لاؤں تاکہ آپ مان جائیں۔ اپنی ماں کی جانب دیکھ وہ سادگی سے بولا، میں مان گئی ہوں میرے بچے، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ گلاب کا گلدستہ ٹیبل پر رکھ کر اس نے اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ تھینکس ماما۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ ویسے ماما، مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی تھی۔ اب کی بار وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ہاں بولو۔ وہ ہمتاً گوش ہوئی۔ آپ نے آئرہ کی شادی کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ اس نے جانچتی نگاہوں سے امیرہ کو دیکھا۔ ہاں، اس کی شادی کی تو مجھے بہت فکر ہے، آخر میری ذمہ داری ہے، وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ بس میں چاہتی ہوں کسی بہت ہی اچھے لڑکے سے اس کی شادی ہو جائے۔ میری بچی نے بہت دکھ دیکھے ہیں زندگی میں، میں چاہتی ہوں کہ اس کی شادی کے بعد وہ ایک بھرپور خوشیوں بڑی زندگی گزارے۔ امیرہ کے لہجے میں آئرہ کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ ماما، اگر میں ایک درخواست کروں تو آپ مانیں گے؟ وہ سنبھل کر بولا، بنا کسی تہمید کے۔ دو ٹوک بات کرنے والے ذوالقرنین مومن کو آج تہمید باندھنی پڑ رہی تھی۔ ہاں کہو۔ امیرہ نے کچھ سمجھتے ہوئے مسکرا کر اسے اجازت دی۔ آپ آئرہ کی شادی مجھ سے کرا دیں۔ بالآخر اس نے کہہ ہی ڈالا۔ یہ تو تم نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ میری تو ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ موسیٰ کی بیٹی کو اپنی بہو بناؤں، مگر تمہاری وجہ سے چپ رہی۔ اب تو تم نے خود اپنے منہ سے کہہ دیا تو بس پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ امیرہ پر تو جیسے اس کے منہ سے یہ بات سن کر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ آج آئرہ اسکول سے آئے گی تو میں اس سے پوچھ لوں گی، اگر وہ راضی ہوگی تو جلد سے جلد تم دونوں کا نکاح پڑھا دوں گی۔ وہ تو جیسے تیار ہی بیٹھی تھی۔ جی مگر آپ اس سے وہ بات کریں گی جو میں آپ کو بتاؤں گا؟ اس نے رازداری سے اپنی ماں سے کہا۔ کیا بات؟ اس نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ پھر ذوالقرنین شروع سے آخر تک اسے پوری طرح سمجھانے لگا کہ آئرہ سے رشتے کی بات کس طرح کرنی ہے، اور امیرہ اس کی بات کو غور سے سنتی اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ آئرہ اسکول سے واپس آ گئی تھی۔ ذوالقرنین گھر پر موجود نہیں تھا، البتہ امیرہ آج بہت خوش لگ رہی تھی۔ آج تو آپ بہت خوش لگ رہی ہیں ماما، ماشاء اللہ۔ اپنے ہوش و حواس میں پہلی بار اس نے امیرہ کو اس قدر خوش دیکھا تھا، اس لیے فوراً آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی نظر اتار دی تھی، مبادا کہیں اس کی ہی پیار کی نظر نہ لگ جائے۔ ہاں خوش تو میں بہت ہوں، مجھے ایک بہت خاص بات تمہیں بتانی ہے جسے سن کر تم بھی بہت خوش ہو جاؤ گی۔ امیرہ نے کلکلا کر وضاحت کی۔ اچھا جی، کیا خوشخبری ہے؟ جلدی سے بتائیں۔ وہ اس کے نزدیک آ کر بیٹھی اور جوش سے بولی، ہاں بتاتی ہوں، لیکن پہلے تم جا کر کھانا لے آؤ، کھانے کے دوران بتاؤں گی۔ امیرہ کو بھوک لگی تھی، تبھی اس نے کھانے کے بعد بتانے کا سوچا۔ اچھا کہہ کر وہ کھانا لینے کچن میں چلی گئی۔ 2 منٹ بعد وہ کھانا لیے چلی آئی۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ ہاں ذوالقرنین البتہ آج کھانے پر موجود نہیں تھا اور اس کی کمی آئرہ کو بہت کھل رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر برتن سمیٹنے کے بعد آئرہ اب امیرہ کے پاس آ بیٹھی تھی۔ شور کو اگنور کر دیں۔ جی ماما، اب تو کھانا بھی کھا لیا، اب بتائیں کیا بات ہے؟ وہ اشتیاق بڑے لہجے میں گویا ہوئی بات دراصل یہ ہے کہ ذوالقرنین کل مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے آئرہ کی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے، تو میں نے کہا کہ ہاں شادی کرنی تو ہے، لیکن ابھی کوئی رشتہ نہیں دیکھا۔ امیرہ نے جیسے ہی بات شروع کی کہ آئرہ کے تاثرات تھوڑے تبدیل ہو گئے۔ اچانک اس کی شادی کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس نے سوچا تو ذوالقرنین نے کہا کہ وہ ہماری ذمہ داری ہے ماما، لہٰذا میں نے اس کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے۔ امیرہ بولے جا رہی تھی جبکہ اس کی بات کو سن کر آئرہ کا چہرہ سپاٹ ہو گیا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ لڑکا بہت ہی قابل ہے اور تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے، بس تم بھی ہاں کر دو۔ میں اب تمہارے فرض سے سب کو دوش
ہونا چاہتی ہوں بیٹا تاکہ سکون سے مر سکوں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ وہ بات کے کام پر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولی۔ وہ کیا بولتی؟ اس کی تو زبان گویا تالوں سے چپک کر رہ گئی تھی، چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر انکار کر دے، مگر کیا فائدہ انکار کا؟ یہ تو واضح ہو گیا تھا کہ ذوالقرنین سے شادی نہیں کرنا چاہتا، تو پھر کوئی بھی ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر صبر ہی کرنا ٹھہرا تو پھر ابھی سے کیوں نہیں؟ کیوں خواہ میں 10 لڑکوں کو دیکھا جائے؟ جی ماما، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو کہتے سنا۔ بس اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں۔ امیرہ پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر وہ سنی انسنی کرتی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کیا۔ بیڈ پر اوندھی گری اپنی لا حاصل محبت کا ماتم کرنے لگی۔ اتنا تو حق بنتا تھا اس کا، اس کے ساتھ زندگی نے ہمیشہ یہی کیا تھا۔ پیدا ہوتے ہی اس کی ماں مر گئی، پھر کچھ دنوں بعد اس کا باپ مر گیا۔ اس کی پھپھو نے اس کو پالا، جو کہ خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتی تھی۔ نوکروں کے رحم و کرم پر وہ پل کر بڑی ہوئی۔ بڑی ہوتے ہی گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ اس کے ناتوانا کندھوں پر آ گیا۔ زندگی میں اگر اتنے سارے دکھوں میں کوئی چیز اسے خوشی دیتی تو وہ تھی ذوالقرنین کی وہ محبت جو اس کے دل میں نہ جانے کب سے تھی۔ اسی محبت کے سہارے وہ سب کچھ سہہ جاتی تھی، مگر ہائے قسمت، یہ اس کی یک طرفہ محبت تھی، اور یک طرفہ محبتوں کے انجام تو ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اب اسے اپنے دل سے اپنی اس یک طرفہ محبت کو کھروچ کھروچ کر مٹانا تھا۔ امیرہ عائرہ کے یوں اٹھ کر جانے سے ازحد پریشان تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے ذوالقرنین کی بات مان کر غلطی کر دی تھی۔ اسے عائرہ سے سیدھی طرح بات کرنی چاہیے تھی۔ بیچاری میری بچی کتنی دکھی ہوگی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ سامنے سے ذوالقرنین آتا دکھائی دیا۔ کیا مما پریشان لگ رہی ہیں؟ اس کے بعد بیڈ پر آ کر بیٹھتے اس نے پوچھا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اسے ڈپٹا۔ میری وجہ سے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، تم نے مجھے یہ کیوں بولا کہ میں عائرہ کو یہ کہوں کہ اس کا رشتہ ہے؟ کیا تھا اگر میں اسے سیدھا سیدھا بتا دیتی کہ تم اسے شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ بہت دکھی ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے، وہ ناراض سی گویا ہوئی۔ ارے مما، اب چھوڑیں یہ سب باتیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، ویسے بھی پرسوں تک کی تو بات ہے۔ وہ انہیں تسلی دینے لگا۔ امیرہ نے قدر تعصب سے اسے دیکھا، مگر بولی کچھ نہیں۔ کافی دیر دل کا بوجھ ہلکا کر لینے کے بعد مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے سے نکل کر سیدھی امیرہ کے کمرے میں چلی آئی تاکہ رات کے کھانے کا پوچھ سکے۔ کمرے میں آئی تو وہ دشمن جاں وہیں بیٹھا تھا۔ اس کی پشت کو گھورتی وہ دروازے میں کھڑی تذبذب کا شکار تھی کہ اندر جائے یا نہیں۔ ارے عائرہ، شکر ہے تم باہر تو آئیں، اندر آؤ۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں غلطان تھی کہ امیرہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ جھٹ سے بولی۔ اس کے بولتے ہی اس نے ابھی مڑ کر اسے دیکھا۔ نکھرا نکھرا چہرہ، نکسک سا لباس، چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا وہ مسکراتے ہوئے۔ کیا تھا اگر یہ شخص اس کا ہو جاتا؟ اس ایک شخص کے علاوہ اس نے مانگا ہی کیا تھا؟ مگر وہ بھی اسے نہیں ملا۔ یکایک اس کی آنکھیں پھر نمکین پانی سے بھرنے لگیں۔ دروازے میں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ، امیرہ نے اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر اسے کہا۔ نہیں کچھ نہیں، اتنا کہہ کر واپس مڑ گئی۔ اس میں اب اور یہاں کھڑے رہنے کی سکت نہیں تھی۔ نماز پڑھ کر ابھی آیا تھا اور امیرہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو امیرہ کی خفگی اب قدرے کم ہو گئی تھی۔ تبھی وہ اس سے بات چیت کر رہی تھی۔ کل رات سے اس نے عائرہ کو نہیں دیکھا تھا۔ شدت سے دل اس کے دیدار کے لیے مچل رہا تھا، مگر پتہ نہیں وہ کمرے سے باہر کب نکلے گی۔ اسے اب تھوڑی سی فکر بھی لاحق ہو رہی تھی۔ شاید اس نے یہ سب کر کے ٹھیک نہیں کیا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ بیٹھا یہ سب سوچ رہا تھا کہ دفتر اس نے امیرہ کو کہتے سنا۔ امیرہ کے بولتے ہی وہ فوراً مڑا اور سامنے وہ نماز کی طرح دوپٹہ لپیٹی اجلی اجلی سی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ رونے کی وجہ سے لال ہو رہا تھا، آنکھیں بھی گھنٹوں رونے کی چغلی کھاتی سوجی ہوئی تھیں۔ ایسا سوگوار اور مکمل حسن اس نے اس لڑکی کے علاوہ کہیں نہیں دیکھا تھا۔ جانے وہ کیا بات کرنے آئی تھی، مگر اس کو دیکھ کر بنا کچھ بولے ہی الٹے پاؤں بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے تھوڑا سا افسوس ہوا، لیکن خیر پرسوں تو اسے سب ہی کچھ پتہ چل جائے گا۔ یہ سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا۔ خدا خدا کر کے جمعے کا دن آ پہنچا۔ آج امیرہ اور ذوالقرنین کا نکاح تھا۔ نکاح کا انتظام گھر میں نہایت سادگی سے کیا گیا تھا۔ نکاح میں دولہا دلہن، قاضی اور 4 گواہوں کے علاوہ صرف امیرہ نے ہی شریک ہونا تھا۔ آج عائرہ کو اپنے ماں باپ کی بری طرح یاد آ رہی تھی۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو وہ انہیں اپنی پسند بتا سکتی تھی اور وہ اس کے لیے ضرور سٹینڈ لیتے، مگر افسوس کوئی بھی نہیں تھا جو عائرہ کا ساتھ دیتا۔ وہ ایک یتیم مسکین لڑکی تھی، بالکل تنہا۔ آج اس نے اسکول سے بیماری کا بہانہ بنا کر چھٹی لے لی تھی، کیونکہ وہ اپنی کولیگز کو اپنی شادی کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی، اور ویسے بھی کیا پتہ اب اسے اسکول جانا ہی نہ ہو شادی کے بعد۔ تو یہ فیصلہ اس کے شوہر سسرال والوں نے ہی کرنا تھا۔ یہ شادی بھی کیسی عجیب شادی تھی۔ نہ اس نے اپنے دولہے کو دیکھا تھا، نہ اس کا روسی جوڑا آیا تھا، نہ مہندی لگی تھی، نہ اسے سجانے کے لیے کوئی آیا تھا، نہ گھر میں شادیانے بج رہے تھے، اور نہ ہی گھر میں کسی بھی قسم کی کوئی سجاوٹ کی گئی تھی۔ اس کی شادی ہو رہی تھی یا جنازہ، لیکن جنازے میں تو لوگ آتے ہیں شریک ہونے، مگر یہاں تو کوئی بھی مہمان نہیں آنے والا تھا۔ اسے کسی بھی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس اسے چپ چاپ اس انچاہے رشتے میں بندھ کر اسے نبھانا تھا۔
یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا اور اس امتحان میں سرخرو کرنا۔ اس نے بے ساختہ اپنے رب کو پکارا اور بے شک وہ دلوں کے حال جانتا ہے اور وہی ہے جو ٹوٹے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ موبائل کہاں سے لگائے، کبھی شمس کے گھر تو کبھی ہاشم کے گھر آتا جاتا ذوالقرنین خاصا مسرور لگ رہا تھا۔ ابھی ابھی وہ جمعے کی نماز پڑھ کر لوٹا تھا اور کچھ ہی دیر میں قریبی مسجد کے امام چند نمازیوں کے ساتھ گھر آ رہے تھے تاکہ ان دونوں کا نکاح پڑھا سکے۔ سارے انتظامات جو ذوالقرنین نے کرنے تھے تقریباً پورے ہو چکے تھے، بس ایک کام باقی تھا جو اسے نکاح کے بعد کرنا تھا۔ سو ابھی وہ وائٹ شلوار قمیض پر وائٹ گلیٹری ویسٹ کوٹ پہنے سر کے بالوں کو جل کی مدد سے سیٹ کیے خاصا باوقار لگ رہا تھا۔ ہاتھوں میں موجود رولیکس واچ پر بار بار نگاہ ڈالتا وہ بے چینی سے امام صاحب کا منتظر تھا۔ آج ایک بھی بار اس کا عائرہ سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ پچھلے 2 دن سے بھی جب بھی اس کا اس سے سامنا ہوتا وہ اسے نظر انداز کرتی نکل جاتی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی، وہ اس بات سے اچھی طرح واقف تھا، مگر پھر اس نے سوچا کہ جب تک امام صاحب نہیں آ جاتے تب تک کیوں نہ جا کر اپنی ہونے والی بیوی کو تھوڑا تنگ کر لیا جائے۔ اپنے ذہن میں آئی شرارت کو اس نے فوراً عملی جامہ پہنانے کا سوچ کر قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ خوش قسمتی سے اندر داخل ہوتے ہی عائرہ سے مل گئی۔ وہ میرا کے کمرے سے نکلتی سیڑھیوں کی جانب جا رہی تھی، میرا بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ رائل بلو کلر کے پرنٹڈ شلوار قمیض میں دوپٹے کو سر پر اوڑھے، ہاتھوں میں بلو کلر کی مینے والی چوڑیاں اور کانوں میں سونے کی نازک سی بالیاں ڈالے، وہ بھی سادہ مگر پروقار لگ رہی تھی۔ عائرہ کو کچھ ہدایات دیتی وہ واپس کمرے میں غالباً کوئی سامان لینے کے لیے چلی گئی۔ عائرہ کمرے سے باہر نکلی تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا، وائٹ شلوار قمیض میں نقص سا تیار۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کا ولیمہ ہے، اس نے جل کر دل میں سوچا۔ وہ سائڈ سے نکل جانا چاہتی تھی مگر ذوالقرنین بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے راستہ روکنے پر اس نے ایک شک کی نظر ذوالقرنین پر ڈالی مگر بولی کچھ نہیں۔ شادی مبارک ہو، اس نے دل چلانے والی مسکراہٹ سجائے کہا۔ وہ بھی خاموش رہی۔ ویسے تم تیار ہو؟ اس نے پھر سے اسے تپایا۔ جی۔ اس نے جی پر زور ڈال کر سر نیچے جھکا لیا۔ اچھا تم نے لڑکے کی تصویر دیکھی ہے؟ اس نے قدر جھک کر رازداری سے پوچھا۔ مسلسل اس کے دل پر کچوکے لگا رہا تھا۔ نہیں اور نہ ہی مجھے دیکھنے کا شوق ہے۔ اب کی بار اس نے ذرا تند لہجے میں کہا۔ ارے اگر تم چاہو تو میں تمہیں دکھا سکتا ہوں تمہارے ہونے والے شوہر کی تصویر۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔ مجھے نہیں دیکھنی، ماما نے دیکھ لی، انہیں پسند ہے، میرے لیے کافی ہے۔ وہ آنسو مشکل سے ضبط کرتی بولی تو اب کی بار اس کی آواز بے حد پست تھی۔ ابھی وہ مزید اسے کچھ کہنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کی توجہ کھینچی۔ سو وہ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے بھی صبح سانس لیا اور اپنے آنسو ضبط کرتی کمرے کی جانب چلی گئی۔ آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ تھے مہربان، بھولے تو یوں کہ گویا کبھی آشنا نہ تھے۔ فیض احمد فیض۔ امام صاحب چند نمازیوں کے ساتھ تشریف لا چکے تھے۔ روح گارڈن میں چند کرسیاں لگا کر سب کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ذوالقرنین خود بھی انہی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر براجمان تھا۔ عائرہ بھی کاٹن کی سرخ قمیض جس پر کڑھائی ہوئی تھی کے ہمراہ سفید شلوار پہنے اور سر پر سرخ رنگ کا بڑا سا دوپٹہ اوڑھے امیرہ کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میک اپ اس نے ذرا بھی نہیں کیا تھا، جبکہ جویلری کے نام پر بس ہاتھوں میں چند لال چوڑیاں ڈالی تھیں اور کانوں میں گولڈ کلر کے چھوٹے چھوٹے جھمکے پہنے تھے۔ وہ بے حس و حرکت کسی روبوٹ کی مانند بیٹھی تھی، جیسے اسے کسی چیز سے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ وہ اس قدر گمسم تھی کہ یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کا نکاح جس لڑکے سے ہو رہا ہے اس کی ماں بہن کوئی بھی کیوں نہیں ہے، مگر اسے تو جیسے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ امیرہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد امام صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ عائرہ نے سر ذرا سا اونچا کر کے گھونگھٹ میں سے جھانکا۔ یہ امام صاحب اکیلے کیوں آئے ہیں؟ ذوالقرنین ساتھ کیوں نہیں آیا؟ اب کی بار اسے ذرا حیرت ہوئی، مگر وہ کیا کر سکتی تھی، سو چپ ہی رہی۔ امام صاحب بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ کے جو انہی کے لیے رکھی گئی تھی۔ عائرہ بنت موسیٰ۔ امام صاحب نے اس کی روح کو چھلنی کرنے کا اعلان شروع کیا۔ کیا آپ کو جی چاہا ابھی ہی یہاں سے بھاگ کھڑی ہو، مگر طے شدہ حق مہر کے عوض طے شدہ کیا طے ہوا تھا؟ بطور حق مہر اس کا دل اس کی روح گروی رکھی گئی تھی۔ ہاں یہی طے تھا، ذوالقرنین مومن کے ہمراہ یہ نکاح قبول ہے۔ اور بس اب جیسے اسے سنائی دینا بند ہو چکا تھا، اس نے بے ساختہ گردن اٹھا کر آنکھوں میں حیرت سمائے امام صاحب کو دیکھا۔ لگتا ہے اس کے حواس معطل ہو گئے تھے، لگتا ہے اس نے وہ سنا جو وہ سننا چاہ رہی تھی۔ بیٹا بولو نا۔ پتہ نہیں اور کتنی دیر وہ یوں ہی سوچوں میں غرق رہتی کہ امیرہ کی اس کے کان کے نزدیک سے آئی آواز نے اسے ہوش دلایا۔ عائرہ بنت موسیٰ، کیا آپ کو طے شدہ حق مہر کی عوض ذوالقرنین مومن سے نکاح قبول ہے؟ امام صاحب نے امیرہ کی درخواست پر الفاظ دوبارہ دہرائے۔ جی، اس نے بنا کسی تاثر کے بولا۔ مبارک ہو۔ نکاح پڑھانے کے بعد امام صاحب اپنے فرض ادا کر کے جا چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد امیرہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ مبارک ہو بیٹا، تم میری بھتیجی اور بیٹی کے بعد اب میری بہو بھی بن گئی۔
अमीरा ने इसके गाल पर बोसा दिया। बहू। और अमीरा के मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर इसे जैसे यकीन आया कि वो सच में जुल्कुनैन से ब्याही गई है। लेकिन उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? वो अभी भी कई तरह की सोचों में डूबी हुई थी। इसका निकाह दोपहर में हुआ था और अब रात हो चुकी थी, मगर जुल्कुनैन अभी तक इससे मिलने नहीं आया था। इससे मिलना दूर की बात, वो तो घर ही नहीं आया था। रात का 9 बज रहा था। अमीरा खाना खाकर दवा लेकर सोने के लिए लेट चुकी थी, जबकि आयरा ने सुबह से 2 डबल रोटी के स्लाइस के अलावा कुछ नहीं खाया था और अभी भी इसे कुछ भी खाने का दिल नहीं था। न जाने क्यों, मगर इसका दिल बैठा जा रहा था। इसने बहुत सी लड़कियों को देखा था निकाह के बंधन में बंधकर, कैसे इनके चेहरे पर अलूही चमक होती है, खुद परस्तगी हो, खुशी हो, चाहे जाने का अनोखा सा एहसास, नई नई सुहागन बनने का मनमोहना रूप, ये सब मिलकर एक नई ब्याहता लड़की को अलग ही चमक दे रहा होता है। मगर इस सब के बरक्स आयरा का फिक्रमंद सा चेहरा, बोझल आंखें, सहमा सा दिल, इसे कहीं से भी देख कर नहीं लग रहा था कि अभी चंद घंटे पहले इसका निकाह हुआ है। इसका ज़हन अब मऊफ था। शायद सोच सोच कर इसका ज़हन मफलूज हो चुका था। बस वो बेख्याली में इधर से उधर टहल रही थी। ठक ठक। वो यूं ही अपने शुगर में मसरूफ थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक ने इसकी तवज्जो खींची। आ जाए मम्मा। इसने थोड़ा उलझते हुए कहा कि मामा नोक क्यों कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। इजाज़त मिलते ही एक खुश शक्ल लकसक सी लड़की मुस्कुराती हुई अंदर आई। इसके हाथ में एक ब्लैक कलर का बैग भी मौजूद था। वालेकुम अस्सलाम से देख आयरा की नज़रों में हैरत आ रही। मुझे जुल्कुनैन सर ने भेजा है। इसने इसकी आंखों में हैरानगी देख कर बताया। अच्छा। वो हमसे अंदाज में बोली। वो अंदर आई और बैग इसके बेड पर रख कर इसे खोला। जैसे ही वो बैग खुला, आयरा की आंखें हैरत से फैल गईं। इस बैग में बहुत ही कीमती नफीस सा पिंक कलर का लहंगा अपनी जब दिखला रहा था। गोल्डन कलर की नगीनों का बड़ी काम लहंगे पर जगमगा रहा था। लहंगा बहुत ही खूबसूरत था, यकीनन बहुत महंगा भी। आयरा मबहूत हुए इसे देखे गई। अब वो लड़की इस लहंगे और फ्रॉक को बाहर निकाल कर बेड पर रखकर इसकी जानिब मुड़ी। मैम, आप ये पहन लें, अगर किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बता दें। लड़की ने वो लहंगा बाहर निकाल कर इसे देखा और चेहरे पर एक प्रोफेशनल मुस्कुराहट सजाए कहा, जी। इसे हैरत तो बहुत हुई, मगर किसी भी इज्जत के बिना वो लहंगा उठाए चेंज करने बाथरूम में जाने लगी। मैम, आप यहीं रूम में चेंज कर लें, मैं बाहर खड़ी हो जाती हूँ। इसने इसे बाथरूम की जानिब जाता देखकर कहा और फिर बाहर निकल गई। आयरा ने ड्रेस चेंज कर ली। लहंगे को पहनने में इसी लड़की ने इसकी मदद की थी और फिर इसके बालों का सादा सा जूड़ा बना दिया था। मैम, अब आप बराबर वाले घर में चली जाएं, रूफ गार्डन के रास्ते से। इस लड़की ने वही कहा जो इसे जुल्कुनैन ने कहा था। वो पहले आयरा को लिए कमरे से बाहर गई, फिर इसे लेती रूफ गार्डन तक गई। मैम, अब आप जाएं, मुझे तो सर ने करने के लिए कहा था, वो मैंने कर दिया। अब आगे आपको खुद जाना है। उन्होंने बोला था आपको मोमिन सर के कमरे में भेज दूँ। जुल्कुनैन की हिदायत पर अमल करती वो अपना काम मुकम्मल कर वापस पलट गई। जबकि आयरा इसे जाता देख अभी तक कहीं खड़ी थी। चंद सानी खड़े रहने के बाद इसने बिला आखिर रूफ गार्डन के अंदर कदम बढ़ा दिए। वो अब शम्स के घर आ चुकी थी और अपना भारी भरकम लहंगा बमुश्किल संभालती दिल में कई तरह के खदशात लिए सीढ़ियाँ चढ़ती मोमिन के कमरे की जानिब बढ़ रही थी। वो सीढ़ियाँ चढ़कर लंबी सी राहदारी में आ गई। अब वो इस लंबी सी राहदारी से गुजर रही थी जिसके कोने पर मोमिन का कमरा बना था। वो खामा खामा चल रही थी। कमरा चंद कदम ही दूर था कि अचानक पूरे घर में अंधेरा फैल गया। या अल्लाह! इसका दिल धक से रह गया। अचानक लाइट कैसे चली गई? इसे ये कहकर खौफ ने आन घेरा। एक तो ये अंधेरा, ऊपर से इतना भारी लहंगा। उफ! जुल्कुनैन! इसने डरते डरते फूलती सांसों के दरमियान इसे पुकारा। इसे बहुत डर लग रहा था अंधेरे से। वैसे भी इसकी जान चलती थी। इसकी सांस घुट घुट कर चल रही थी। संभलते संभलते इसे पुकारते हुए फूलती सांसों के साथ चलती वो बिला के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। अंधेरे में जरा सा ही फासला तय करने के बावजूद भी इसका तराह निकल गया था। कमरे तक पहुंचकर इसने टटोला तो इसका हाथ दरवाजे से टकराया। दरवाजे पर हाथ लगते ही वो अपनी मखसूस आवाज़ के साथ खुल गया। दरवाज़ा पुल करके वो कमरे के अंदर दाखिल हुई और कदरे धीमी आवाज़ में जुल्कुनैन को पुकारा, या अल्लाह! ये आदमी आखिर मेरे साथ करना क्या चाहता है? इसने डरते हुए सोचा। इजाबो कबूल होने के बाद जुल्कुनैन अब इमाम साहब और बाकी नमाजियों जो गवाहों के तौर पर निकाह में शरीक हुए थे को बाहर गेट तक छोड़ने जा रहा था। इनको सीओफ करने के बाद वो खुद भी घर से बाहर निकला और मलहका बने घर में दाखिल हो गया। इसके होठों से मुस्कुराहट जैसे चिपक कर रह गई थी। मनचाहे हम सफ़र के साथ निकाह में बंधकर ज़िंदगी का सीन रह गुजर पर इसके कदम से कदम मिलाकर चलना, ये सोच ही इसे अलग सा सरूर बख्श रही थी। वो आयरा के तसुरात के बारे में सोच कर भी दिल ही दिल में हंसा खुश हो रहा था। जब इसने इमाम के मुंह से मेरा नाम सुना होगा तब तो यकीनन हैरत के मारे इसका मुंह ही खुल गया होगा। इसने हंसते हुए सोचा। वो चलता हुआ सीधा मोमिन के कमरे में चला आया जहाँ 2 लड़के पहले से खड़े इसी का इंतजार कर रहे थे। फूल आ गए? इसने कमरे में आते ही पूछा। जी सर। एक लड़के ने जवाब देकर सोफे की तरफ इशारा किया जहाँ बड़ी बड़ी टोकरियों में ढेर सारे फूल रखे थे। ठीक है, तुम लोगों का काम हो गया।
تم لوگ جاؤ، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ اس کا حکم سنتے ہی وہ دونوں لڑکے باہر نکل گئے اور وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد کمرہ نئی دلہن کی آمد کے لیے بالکل تیار ہو گیا تھا۔ پورے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ بکھر گئی۔ کمرے کو سجا کر وہ باہر آ گیا۔ آئرہ کا برائڈل ڈریس بھی آ چکا تھا جو ایک بلیک بیگ میں رکھا تھا اور اسے کچھ دیر بعد آئرہ کو بھجوانا تھا۔ میک اپ کے نام پر اس نے محض کاجل اور لپسٹک ہی منگوائی تھی کیونکہ اسے وہ سادگی میں ہی پسند تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ آئرہ ایک سادہ سی دلہن بنے اور ویسے بھی اسے میک اپ کی ضرورت ہی کیا تھی۔ ہاں البتہ جویلری اس نے بہت بھاری بنوائی تھی کیونکہ اسے بذات خود جویلری بہت پسند تھی۔ جویلری اور برائے نام میک اپ اس نے کمرے میں ہی رکھوا دیا تھا۔ اب سب کچھ بالکل تیار تھا اور وہ خود بھی بالکل تیار تھا۔ عائشہ یہ لہنگا آئرہ کے پاس لے جاؤ، ذوالقرنین نے اپنے سامنے کھڑی لڑکی سے کہا اور اسے سب کچھ سمجھایا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس کا حکم ملتے ہی وہ لڑکی بیگ اٹھائے ہاشم کے گھر چل پڑی۔ دوپٹہ اس نے نکال لیا تھا اور اسے صرف لہنگا بھجوایا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود بھی کمرے میں گیا اور وہاں کی لائٹ آف کر کے خود کمرے سے ملکہ بالکنی میں چھپ گیا۔ بس اب اسے بے صبری سے اپنی محبوبہ کا انتظار تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عائشہ کی کال آنے پر اسے پتہ چلا کہ آئرہ یہاں آ رہی ہے۔ پھر کچھ ہی دیر میں سے سیڑھیاں چڑھنے کی آوازیں، چند لمحے گزرنے کے بعد اس نے پورے گھر کی لائٹس بند کر دیں۔ بس پھر کیا، آئرہ کی سہمی ہوئی سی آواز اس کے کان میں پڑی۔ وہ اسے ہی پکار رہی تھی، بس اب چند سیکنڈز اور۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی کمرہ روشنیوں میں نہا گیا۔ آئرہ آنکھیں پھاڑے مارے حیرت کے پورا کمرہ دیکھ رہی تھی۔ پورا کمرہ خوشبوؤں میں بسا ہوا تھا۔ وہ نمناک سے کمرے کا جائزہ لینے میں مگن ہو گئی۔ کمرے کے پورے فرش پر پنک روز اور موتیے کے پھول بچھے تھے۔ وسط میں رکھے بیڈ کو موتیوں کے پھولوں کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا اور بیڈ پر پنک روز بچھائے ہوئے تھے۔ بیڈ کے عین اوپر ایک فانوس لٹک رہا تھا۔ فانوس سے سلور روشنی پھوٹ رہی تھی جبکہ اس پر بھی پنک روز کی لڑیاں لگائی گئی تھیں۔ کمرے کی ساری دیواریں موتیے کے پھولوں کی لڑیوں سے مزین تھیں۔ اس کے علاوہ کمرہ پیسٹل پنک، کوپر اور وائٹ امتزاج کی جدید فرنیچر سے سجا ہوا تھا۔ آئرہ یوں ہی ستائش بھری نظروں سے پورے کمرے کی سجاوٹ دیکھنے میں مگن تھی کہ اچانک کہانی سنو، زبانی سنو، مجھے پیار ہوا تھا، اقرار ہوا تھا، سونگ آ گیا۔ ذوالقرنین گانا گنگناتا ہوا بالکنی سے ہاتھ میں سلور کلر کے کام سے جگمگاتا پنک بارڈر سے مزین دوپٹہ لیے نمودار ہوا۔ آئرہ کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ اس کی خوبصورت آواز کمرے میں گونجتے ہوئے آئرہ پر ایک سحر طاری کر رہی تھی۔ آنکھوں میں حیرت کی جگہ اب خوشی نے لے لی تھی۔ مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی، دل سے جیسے سارے خدشات ختم ہو گئے تھے۔ اب وہ مسکراتا گنگناتا اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ گنگناتے ہوئے اس نے ہاتھوں میں موجود جھلمل کرتا دوپٹہ آئرہ کے سر پر تان دیا۔ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے ایک سٹیکر نکالا اور آئرہ کی ہتھیلی پر چپکا دیا۔ یہ مہندی سٹیکر تھا۔ اس کے چپکاتے ہی آئرہ کی ہتھیلی پر لال رنگ سے لکھا ذوالقرنین کا نام جگمگا رہا تھا۔ کہتے ہی اس نے پیار سے اسے دیکھتے دونوں ہاتھوں سے اس کی بالائیں لیں، گاتے ہوئے۔ اب اس نے اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور اس پر سے وار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا ایمرلڈ سترنگا ہار اس نے اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اب وہ اس کے دونوں کانوں میں جھمکے پہنا رہا تھا۔ گاتے ہوئے وہ اب اس کی آنکھوں میں کاجل لگا رہا تھا۔ پھر اس نے آئرہ کے ہونٹوں پر لپسٹک لگائی۔ اب وہ اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنا رہا تھا۔ اب اس نے آئرہ کی کمر کے گرد اپنے بازو مائل کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ اب وہ اس کے سر پر ٹھوڈی ٹکائے آنکھیں بند کیے جذب سے گا رہا تھا۔ آئرہ بھی مسکراتے ہوئے پرسکون سی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ سادہ سے میک اپ میں گرین ایمرلڈ جویلری پہنے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ چہرے پر سجے حیا کے رنگوں نے اسے ایک الگ الوہی روپ بخش دیا تھا جبکہ ذوالقرنین وہی نقاب والا شلوار قمیض زیب تن کیے آنکھوں میں شوقیاں سجائے مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں بیڈ پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ذوالقرنین نے آئرہ کو اپنا سارا پلان بتا دیا تھا جسے سن کر پہلے آئرہ کے چہرے پر کپکی آئی مگر پھر آہستہ آہستہ کپکی کی جگہ خوشی اور مسرت نے لے لی۔ وہ دونوں ایک ساتھ تھے۔ ذوالقرنین مسلسل آئرہ کو نہار رہا تھا جبکہ آئرہ اس کے یوں دیکھنے پر شرم سے لال ہوئی پڑی تھی۔ پل بھر میں زندگی کتنی حسین ہو گئی تھی۔ جس شخص کو اس نے نہ جانے کب سے اپنے دل کی مسند پر بٹھایا تھا آج وہ اس کا شوہر بن کر اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور وہ دلہن بنی اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی ایک دوسرے میں کھوئے ایک دوسرے کو نہارتے اور یقین دلاتے گزر گئے۔ پھر ذوالقرنین نے اپنی پاکٹ میں سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور اسے کھولا تو اس میں ایک خوبصورت سا پینڈنٹ جگمگا رہا تھا جس کی چین سلور کلر کی تھی اور اس کے وسط میں ایک پرپل کلر کا موتی جگمگا رہا تھا۔ ذوالقرنین نے وہ پینڈنٹ نکالا۔ یہ دیکھو، اور وہ موتی پکڑ کر اس کی آنکھوں کے نزدیک کیا۔ اس نے غور کیا تو اس موتی میں سلور کلر سے اردو میں ذوالقرنین لکھا ہوا تھا۔
یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے وقت ستائش اور حیرانگی ابھری۔ کیسا لگا؟ اس نے زور سے پوچھا۔ بہت خوبصورت ہے، وہ ستائش بڑی آواز میں بولی۔ لاؤ پہنا دوں، کہتے ساتھ ہی اس نے وہ پینڈل آئرہ کی خوبصورت گردن میں سجایا۔ اس کی اس غیر متوقع حرکت پر وہ جی جان سے لرز کی، جبکہ وہ شوق نگاہیں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا اور وہ خود میں مزید سمٹ گئی تھی۔ اب اس نے اسے مزید خود سے قریب کیا اور بنا کوئی مزاحمت کے اس کی جانب کھینچتی چلی گئی۔ ذوالفقار نے اسے خود سے قریب کر اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو آئرہ کی نتھوں سے ٹکراتی اسے مبہوت کر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، یوں کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو کر دنیا کو بھولے مدہوش ہو چکے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کسمسا کر آئرہ کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلنے پر اس نے دیکھا کہ ذوالفقار اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ وہ ہڑبڑا کر یکدم اٹھ بیٹھی۔ اٹھتے ہی اس کی نظر بیڈ سے تھوڑی دور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جان ماز پہ بیٹھے ذوالفقار پہ پڑی تو اس کی جان میں جان نہیں۔ اس نے دیوار کی گھڑی پر نظر ڈالی تو دیکھا رات کا 4 بج رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تہجد پڑھ رہا تھا۔ وہ بہت جذب کے عالم میں ہچکیوں سے روتا ہوا دعا مانگ رہا تھا، نہ جانے کیا مانگ رہا ہے اتنے جذب سے۔ اس نے دل میں سوچا کہ وہ اٹھ کر اس کے پاس جائے، مگر پھر یہ سوچ کر کہ یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، وہ پھر سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کے تقریباً 3:30 بجے حسب معمول ذوالفقار کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنے برابر میں پرسکون نیند کے مزے لیتی اپنی بیوی کو پیار سے دیکھا اور پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ باتھ روم سے باوضو واپس آ کر اس نے الماری سے جان باز نکالی اور بچھا کر نماز ادا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ نماز مکمل کرکے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رب کے حضور رات کی تاریکی اور تنہائی میں آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنے لگا۔ یا اللہ، اے میرے مالک، اے ارحم الراحمین، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے سب جانتے بوجھتے بہت بڑا گناہ کیا ہے، مگر میرے مالک تو جانتا ہے نا کہ میں نے سب کس نیت سے کیا ہے۔ مجھے معاف کر دے یا رب، مجھے معاف کر دے۔ میں اپنے گناہ کی وضاحت نہیں دے رہا، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ پر رحم کر اور میرے گناہ کو درگزر کر دے۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ اسی طرح دعا مانگتے مانگتے وہ سجدے میں گر گیا۔ ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے۔ ہم راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ پرفسون رات کے بعد اجلی صبح روشن ہو گئی تھی۔ آئرہ اور ذوالفقار دونوں ہی فجر کے وقت سے جاگ رہے تھے۔ دونوں نے ساتھ مل کر اپنی ازدواجی زندگی کا پہلا سورج افق پر نمودار ہوتے دیکھا تھا۔ آئرہ نے سرخ رنگ کی پرنٹڈ قمیض کے ہمراہ سفید شلوار اور سینے پر بڑا سا سرخ رنگ کا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ آدھے بالوں کو اس نے میچنگ کیچر میں مقید کر باقی بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ گلے میں اس نے وہی لوکٹ پہن رکھا تھا، جبکہ کانوں میں پلینیٹ اسٹڈ پہن رکھے تھے۔ دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کر سرخ رنگ کی چوڑیاں اور میک اپ سے مبرا چہرے پر محض گلابی رنگ کی لپسٹک لگائے وہ اپنی نئی زندگی کی پہلی صبح کو خوش آمدید کہہ رہی تھی، جبکہ ذوالفقار نے کاٹن کا سادہ سا شلوار قمیض پہن رکھا تھا جس کے کلر پر ہمرنگ کڑھائی ہوئی تھی۔ ساتھ میں گھڑی پہنے وہ ہمیشہ کتنا جاذب نظر لگ رہا تھا۔ صبح کے 9 بجے وہ دونوں ہنستے مسکراتے ساتھ چلتے شمس کے گھر سے ہاشم کے گھر چلے آئے تھے اور اب امیرہ کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ آئرہ شرمائی شرمائی سی اب امیرہ کے کندھے پر سر ٹکائے اس سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ ذوالفقار امیرہ کے سامنے بیٹھا بیچ بیچ میں لقمہ دیتا گاہے بگاہے شوخی بڑی نگاہیں آئرہ پر ڈال کر اسے شرمانے پر مجبور کر رہا تھا، اور امیرہ ان دونوں کو ساتھ خوش باش دیکھ کر دل ہی دل میں ان کی بلائیں لے رہی تھی۔ وہ لوگ ساتھ بیٹھے ایک مکمل فیملی کا منظر پیش کر رہے تھے۔ کچھ دن یوں ہی گزرنے کے بعد ذوالفقار وہاں سے اٹھا اور ایکسکیوز کرتا باہر چلا گیا، اور جب کچھ دیر بعد لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک سلور کلر کا چوکور باکس تھا جس کے کارنر پرپل تھے۔ اس نے وہ باکس لا کر بیڈ پر رکھا۔ باکس کے وسط میں پرپل کلر کے بولڈ لیٹرز میں "AZ" بہت واضح ہو رہا تھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے باکس کھولا۔ اس خوبصورت چمکتے ہوئے باکس کے کھلنے پر اس کے اندر ایک طرف 3 اسی طرح کے چھوٹے باکس رکھے تھے اور باقی جگہ میں ایک گول سا پرپل کلر کا پائپ نما کچھ رکھا تھا۔ ذوالفقار نے سب سے پہلے وہ پائپ نما چیز اٹھائی اور اسے کھولا تو اس کے اندر سے قدیم زمانے کی مشابہت کا پرپل کلر کا سکرول کارڈ نکلا۔ ذوالفقار نے وہ سکرول کارڈ کھولا جس کا سلکی سا کپڑا پرپل کلر کا تھا، مگر دونوں پائپ جس پر وہ کپڑا لپیٹا گیا تھا سلور کلر کے تھے۔ کارڈ کھولنے پر اس کے اندر سلور کلر کی لکھائی سے لکھا تھا: "We are pleased to welcome you at reception ceremony of Momin and Musa, beloved son and daughter, Aira and Zulkarnain, at Taj Villa, Islamabad. Save the date 20 of December 2022." یہ ہمارے ولیمے کا کارڈ ہے، کیسا لگا؟ اس نے خوشی سے آئرہ اور امیرہ کی جانب دیکھتے استفسار کیا، جو کارڈ کو تعجب اور خوشی سے دیکھ رہی تھیں۔ ماشاءاللہ، یہ ساختہ امیرہ کے منہ سے نکلا، جبکہ آئرہ تو بس آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے اور انویٹیشن کارڈ کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس نے وہ سکرول کارڈ رکھا
اور ایک ایک کر کے تینوں باکس کھول دی۔ ایک باکس میں چاکلیٹس، ایک باکس میں گولڈ چین اور ایک باکس میں ڈرائی فروٹس رکھے تھے۔ یوں پورا کارڈ ان دونوں کو دکھا کر اس نے باکس بند کر کے میرا کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ذوالقرنین ایپرن باندھے پروفیشنل انداز میں کوکنگ بورڈ پر بڑی سی چھری کی مدد سے سبزیاں کاٹ رہا تھا۔ عائرہ اس سے تھوڑے فاصلے پر ٹائلز کی سلیب سے کوہنی ٹکائے ہاتھ ٹھوڈی پر رکھے کھڑی بڑے نمناک سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عائرہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ناشتہ بنانے کچن میں آئی تھی کہ پیچھے سے ذوالقرنین آیا اور اس کو ہٹا کر خود ناشتہ بنانے لگا اور عائرہ اس کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ اب وہ بڑی مہارت سے ناشتہ بنا رہا تھا اور عائرہ کو بڑی حیرانگی ہو رہی تھی سبزیاں کاٹ کر۔ اب اس نے بریڈ کے سلائس کو ٹوسٹر میں ڈالا۔ چند لمحوں بعد اس میں سے ٹوسٹ ہوئے سلائس باہر آئے۔ اس نے وہ سلائس پلیٹ میں رکھے، ساتھ ہی ساتھ وہ چولہے پر نان سٹک فرائی پین میں چیز آملیٹ بنا رہا تھا۔ اب اس نے سلائس پر مکھن لگایا، پھر سوس لگا کر اس پر سبزیاں رکھیں، پھر اس پر ایک اور سلائس لگا کر انڈے اور مایونیز کا مکسچر لگا کر ایک اور سلائس سے اسے بند کیا، پھر اسے سینڈوچ میکر میں رکھ کر گرل کر لیا۔ پورے کچن میں چیز آملیٹ اور گرل سینڈوچ کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ عائرہ کی تو بھوک ہی چمک اٹھی تھی۔ اب اس نے بلینڈر میں دہی ڈالا اور پھر اس میں مختلف اقسام کی بیریز ڈالی، پھر اسے بلینڈ کر دیا۔ پھر اسمودی کو اس نے ایک باؤل میں ڈالا اور اس کے اوپر بھیگا ہوا ترکم لنگا ڈالا اور شہد ڈریزل کر دیا اور بیچ میں چند بیریز کی سلائس رکھ کر ایک پودینے کا پتا رکھ دیا۔ اب وہ چیز آملیٹ کو ایک پلیٹ میں سرو کر رہا تھا۔ چیز آملیٹ پلیٹ میں ڈال کر اس نے سپرنگ انین سے گارنشنگ کر دیا، پھر ایک پلیٹ میں گرل سینڈوچز رکھ کر اس کے اوپر مسٹرڈ سوس ڈیکوریٹ کر دیا۔ اب اس نے ساری چیزیں ایک ٹرے میں رکھیں اور ٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ واؤ، وہ کافی امپریس لگ رہی تھی، کھا کر تو دیکھو، یہ کہہ کر اس نے کانٹا اٹھایا اور سینڈوچ کا ایک بائٹ توڑ کر اس کے منہ میں ڈالا۔ یم۔ نوالا منہ میں ڈالتے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور آنکھوں میں ستائش ابھری۔ تھینکس۔ وہ ایک ہاتھ سینے پر رکھتا ادب سے جھکا۔ لیکن میں زیادہ مزے کا کھانا بناتی ہوں، وہ اٹھلائی۔ اور یہ اہم ترین بات آپ کی عقل شفیق میں کس نے گھسائی؟ اس کا لہجہ مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ آپ نے؟ وہ اس کے لہجے کو خاطر میں لائے بنا بولی۔ میں؟ اس نے حیرانگی سے اپنے سینے پر انگلی رکھی۔ ہاں جی، آپ نے ہی اس دن دال چاول کھا کر کہا تھا کہ مزے کا بنا ہے، وہ سابقہ ٹون میں بولی، جبکہ اس کی بات سن وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا اور عائرہ اس کے تاثرات دیکھ زور زور سے ہنسنے لگی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ لوگ میرا کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا نے عائرہ کو اپنی شادی پر پہنے کنگن بطور منہ دکھائی دیے تھے۔ عائرہ کو وہ کنگن بہت پسند آئے جو اس نے جھٹ سے پہن بھی لیے تھے۔ اسی طرح کی بات چیت اور ہنسی مذاق کرتے وہ لوگ ہر پریشانی سے آزاد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عرصے کے بعد ان سب کی زندگیوں میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ ٹن ٹن۔ ڈور بیل کی آواز پر ایک لمحے کے لیے سب تھمے۔ عائرہ اٹھ کر جانے لگی تو ذوالقرنین نے اسے روکا اور خود دروازہ کھولنے چلا گیا۔ کون؟ دروازے کے نزدیک آ کر اس نے پوچھا۔ دو تین بار پوچھنے پر بھی جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر پہلے ذوالقرنین کی آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر غصہ اور پھر تمسخر۔ دروازے میں کھڑا شخص اس کے دادا کا اور اس کے باپ کا قاتل تھا، اس کی خوشیاں اجاڑنے والا، اس کی ماں کو اجاڑنے والا، اور آج وہ اتنے عرصے بعد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ذوالقرنین کی آنکھوں میں غصہ ابھرا، مگر اس کی حالت دیکھ اس کے دل کو بہت سکون نصیب ہوا تھا۔ اجڑی حالت، ڈرگس کی زیادتی کی وجہ سے لاغر ہوا بدن، اندر کو دھسی ہوئی آنکھیں، نہ اب پہلے جیسی چال رہی تھی، نہ ہی وہ مضبوط جسم اور نہ ہی وہ انا اور غرور۔ کیا ملا یہ سب کر کے؟ آج وہ بے بسی اور عبرت کی تصویر بنا ہوا تھا۔ قدرت کی لاٹھی ایسی ہی ہوتی ہے بے آواز مومن، جبکہ آنے والے شخص نے تھوڑی حیرانگی سے لرزتی آواز میں سے پوچھا۔ ہاں بولو منافق۔ جواباً اس نے طنزیہ مسکراہٹ دروازے میں کھڑے شخص کی جانب اچھالی۔ سامنے کھڑا شخص خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں ذوالقرنین ہوں نانا۔ بالآخر ذوالقرنین نے اس کی حیرانگی دور کی۔ ارے ذوالقرنین، کیسے ہو بیٹا؟ اس کا جواب سن ہاشم کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ڈالے اس نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ اندر آئے اور بنا کوئی بات کیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کون آیا ہے؟ عائرہ نے پیچھے سے آ کر پوچھا۔ نانا، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ دادو، میں ان کو ناشتہ دے دیتی ہوں۔ وہ کچن کی جانب جانے لگی مگر ذوالقرنین نے اسے روک دیا اور اسے واپس کمرے میں جانے کا کہہ کر خود ہاشم کے کمرے کی طرف بھاگا۔ ہاشم کے پیچھے پیچھے ہی ذوالقرنین بھی کمرے میں داخل ہوا اور پیچھے سے دروازہ بند کر کے ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دروازہ بند کرنے کی آواز پر ہاشم نے پیچھے مڑ کر تعجب سے ذوالقرنین کو دیکھا۔ میں نے سوچا کہ میں اتنے دن بعد آیا ہوں تو کیوں نہ کچھ دیر آپ سے بات کر لوں۔
اس نے انہیں تعجب سے اپنی جانب دیکھتا پایا تو جواب دیا ہوں۔ محض اتنا کہہ کر وہ اپنی مصروفیت چھوڑ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے، مگر ان کی نگاہیں ابھی بھی ادھر ادھر دور رہی تھیں، جبکہ ان کے جسم کے ہر ایک حصے سے بے چینی جھلک رہی تھی۔ آپ کچھ بے چین لگ رہی ہیں نانا، اس نے انہیں بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں تو، انہوں نے سادہ سے انداز میں کہنے کی کوشش کی، مگر ان کی گھبراہٹ ابھی بھی جوں کی توں قائم تھی۔ کہیں آپ یہ تو نہیں ڈھونڈ رہے؟ اس نے اپنی جیب میں سے ایک پلاسٹک کی پنی نکال کر ہاشم کے سامنے کی۔ وہ پنی دیکھ کر اچانک ہاشم کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ نہیں تو، مگر انہوں نے اپنے جذبات پر قابو پا کر کہا۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے پھر جان بن کر پوچھا۔ یہ کیا ہے؟ اچھا آپ کو نہیں پتا؟ واقعی؟ اس نے آنکھوں میں تمسکر لیے پوچھا۔ وہ اب تھوڑے پریشان نظر آ رہے تھے۔ ارے نانا، اب ہم سے کیا چھپانا؟ وہ ہنسا، جبکہ ہاشم ابھی تک معاملات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے سب پتا ہے، یہ جو گڑیا آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا، یہ میں نے ہی آپ کو تحفتاً بھجوائی تھی۔ اس نے ہاشم کی اس بات پر بم پھوڑا۔ جی آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں، آپ کو اس نہج تک پہنچانے والا میں ہی ہوں، مومن کا بیٹا ذوالقرنین۔ وہ بھاری آواز میں گویا ہوا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے لرزتے ہوئے کہا۔ مطلب وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کے ہر داؤ پیچ کو زیر کر کے آپ کو مات دینے والا میں ہی ہوں۔ میں نے ہی آپ کو برباد کیا ہے۔ آپ نے مجھ سے میری زندگی کی ساری خوشیاں چھین لیں، بدلے میں نے آپ سے آپ کی دولت چھین لی اور آپ کو نشے پر لگا دیا تاکہ آپ ایسے ہی گھٹ گھٹ کر مر جائیں۔ لیکن آپ تو بڑے کھلاڑی نکلے۔ وہ پیسہ جو میں اپنی ماں حرائرہ کے لیے یہاں بھیجتا تھا، آپ نے اسے چوری کر کے اپنا کام نکالنا شروع کر دیا۔ مگر اب آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ دھیمے مگر تنبیہ انداز میں بولا۔ میرے باپ کو مار کر جو آگ تم نے میرے دل میں لگائی تھی نا ایمس، تمہیں اس حال میں دیکھ کر وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے غصے سے کہہ کر اسے اس کے اصل نام سے پکارا، جبکہ ہاشم اس کے منہ سے اپنا یہ نام سن کر حیران رہ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سب جانتا ہے۔ اب آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے، مجھے آپ کے منہ لگنے کا کوئی شوق نہیں، اس لیے میں جا رہا ہوں واپس نیچے۔ بس ایک آخری بات، اب نہ آپ کو پیسے ملیں گے اور نہ ہی یہ ڈرگز۔ اب آپ یوں ہی تڑپتے رہیں گے مگر کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ تب آپ جان پائیں گے کہ تڑپنا کتنا تکلیف دیتا ہے۔ آپ نے بہت سو کو تڑپایا ہے، اب آپ کی باری ہے۔ یہ کہہ کر وہ انہیں وہیں حیران پریشان چھوڑ نیچے اتر گیا۔ مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، کچھ چاہیے ہو تو بتا دو۔ امیرہ کمرے میں آ کر اس نے آئرہ سے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں منگوانا۔ اس نے بیڈ سے کھڑے ہو کر اس کے پاس آ کر کہا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اوکے مما، چلتا ہوں۔ ایک ساتھ دونوں کو الوداعی کلمات کہہ کر وہ گھر سے نکل پڑا۔ اس کے گھر سے نکلنے کے تقریباً 5 منٹ بعد ہاشم اپنے کمرے سے باہر آیا اور نیچے آ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ امیرہ اور آئرہ کمرے میں ہی تھیں، تبھی ان دونوں میں سے کسی نے بھی اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ویسے بھی وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ ہاشم کے گھر سے نکل کر ذوالقرنین مومن کے گھر آیا اور اپنے روم میں چلا آیا۔ روم میں آ کر اس نے وارڈروب کھولی اور اس میں سے ایک ڈریس نکالا اور پہننے لگا۔ بلیک پینٹ کے ساتھ اس نے بلیک ٹی شرٹ پہنی، پھر اس پر بلیک لیدر جیکٹ پہنی، پھر بلیک ساکس پہن کر بلیک بوٹس پہنے، شیشے کے سامنے آ کر اپنے بال پیچھے کیے اور بلیک کیپ سر پر پہنا، پھر بلیک ماسک منہ پر چڑھا کر آنکھوں پر بلیک گلاسز چڑھائے۔ اب وہ اپنے ضروری کام سے جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ ہاشم گھر سے نکل کر مرے مرے قدم اٹھاتا نہ جانے کس طرف جا رہا تھا، یہ تو شاید اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ وہ غرور، وہ تنتنا جو کبھی اس کی شخصیت کا خاصا ہوا کرتا تھا، اب مقفول تھا اور اس کی جگہ لاغر پن نے لے لی تھی۔ ماضی کا کوئی واقف کار اگر اسے اس حالت میں دیکھ لے تو اس کو پہچاننے سے انکار کر دے۔ یوں ہی چلتے چلتے اس کے قدم ایک جگہ کبھی سکتا رک گئے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں کبھی اس کا سکہ چلتا تھا، ایمس۔ لوگ اس کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے، ہر کوئی اس کے ساتھ بازی لگانے سے ڈرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اسے مات دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، مگر یہ غلط تھا، اسے بھی مات ہوئی، اور وہ بھی اسی کے خون کے ہاتھوں۔ کبھی بھی کوئی بھی لازوال نہیں ہوتا، ہر عروج کو زوال ضرور آتا ہے، اور اسے بھی زوال آ گیا تھا۔ چند لمحے وہاں رک کر وہ وہاں سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ یوں ہی اپنی دھن میں آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک تیز رفتار ٹرک نے اسے زوردار ٹکر ماری اور وہ دور جا گرا۔ سر یہ لیں بائیک۔ اس کے باہر آتے ہی وہاں کھڑے ایک لڑکے نے اسے 125 کی چابی تھما کر کہا۔ وہ فوراً بائیک پر بیٹھا اور اس سمت نکل پڑا جہاں اسے راجو کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی۔ بائیک روک کر وہ ایک بار پھر اسی جگہ اترا جو اس کے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت تھی۔ وہ بھاگتا ہوا سیڑھیاں اترا اور ایک بار پھر اسی جوئے کے اڈے میں پہنچا۔ اطلاع کے عین مطابق اسے تھوڑی ہی دور ایک ٹیبل پر راجو بیٹھا شراب کی چسکیاں لیتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس کی جانب لپکا، مگر اس سے قبل کہ وہ اس کے نزدیک پہنچتا وہ اسے اپنی جانب آتا دیکھ پیچھے کے دروازے سے خود بھی بھاگ کھڑا ہوا۔